سب سے پہلے یہاں پہ بات کرنا چاہیں گے معروف شاعر اور ادیب جناب امجد اسلام امجد صاحب کی، جو اس ویکینڈ پہ ہم سے بچھڑ گئے، اور یقیناً ان کا لکھا ہوا ایک ایک لفظ ہمارے لیے ایک اثاثہ ہے، موتی ہیں جن کو ہم یقیناً یاد کرتے ہیں تو نہ صرف ہمارا دل بھر آتا ہے بلکہ ایک لمحے کے لیے ایک احساس ہوتا ہے کہ وہ لکھنے پڑھنے والے لوگ جن کو لفظوں سے، جن کو ادب سے محبت تھی، آہستہ آہستہ ہم سے بچھڑ رہے ہیں۔ اور انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہماری نئی نسل میں اس پائے کے لوگ ہمیں نہیں مل رہے۔ امجد اسلام امجد یقیناً پوری دنیا میں اپنی شاعری کے حوالے سے بہت مشہور تھے، بہت ہی شفیق اور لطیف انسان تھے۔ یقیناً میرے والد صاحب کے بہت اچھے دوست تھے، کئی دفعہ ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ ڈرامہ وارث جو ہم اپنے بچپن میں اس کے بارے میں سنتے ہیں، اس نے یقیناً مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑے اور ان کو صف اول کا ادیب اور پلے رائٹ کے طور پہ ہمارے سامنے لے کے آئے۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر آپ امجد اسلام امجد صاحب کی شخصیت سے واقف ہوتے تو وہ اپنی نجی زندگی میں بھی بہت زیادہ ہیومرس، ان کا سینس آف ہیومر زبردست تھا۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی مزاحیہ یہ ان واقعات کا کوئی مجموعہ آپ کبھی ریلیز کریں گے؟ تو اس میں انہوں نے ایک بات بڑی خوبصورت کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسا معاشرہ ہیں، ہم اتنے زیادہ سفوکیٹڈ ہیں کہ ہم اپنے آپ پہ ہنس نہیں سکتے، اور جب ہم اپنے آپ کو اتنا لائٹلی نہیں لیتے کہ اپنا مذاق اڑا سکیں یا اپنی کسی تکلیف دہ بات پہ اپنے آپ پہ ہنس سکیں، تو ہم پھر دوسروں پہ ہنسنے کا فن بھی نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ آج پروگرام کی شروعات انہی کے حوالے سے ایک ہم نے رپورٹ بنائی ہے امجد اسلام امجد صاحب کو یاد کرتے ہوئے اور ان کو ایک ٹریبیوٹ دیتے ہوئے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں، دل بے خبر میری بات سن اسے بھول جا۔ چہرے پر میرے زلف کو پھیلاؤ کسی دن، کیا روز گرجتے ہو برس جاؤ کسی دن۔ وہ اور ہوں گے کہ جن کو امجد نئے مناظر کی چاہ ہوگی، میں اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں، میں اس کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ اردو شعر و ادب کا روشن ستارہ جس نے کئی دہائیوں تک لوگوں کو اپنی شاعری کا گرویدہ بنائے رکھا، 10 فروری 2023 بروز جمعے کو حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ امجد اسلام امجد 4 اگست 1944 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی، اسلامیہ کالج لاہور سے گریجویشن اور پنجاب یونیورسٹی سے اردو ادب میں ماسٹرز کیا۔ ایم اے کالج لاہور میں بطور لیکچرر اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ 1975 سے 1989 تک پی ٹی وی میں بطور ڈائریکٹر خدمت انجام دیں۔ امجد اسلام امجد نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے کئی یادگار ڈرامے لکھے۔ وارث ڈرامے نے ان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ ان کے دیگر ڈراموں میں سمندر، دہلیز اور رات شامل ہیں۔ ان کے 10 سے زائد شاعری مجموعے شائع ہوئے، جن میں ذرا پھر سے کہنا، بارش کی آواز، محبت ایسا دریا ہے نمایاں ہیں۔ اردو ادب میں ان کی شاندار خدمات پر حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا۔ ایک زندہ معاشرہ اپنے اسکالر سے، اپنے ادیبوں سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ کون سی سوچوں کو، کون سے افکار کو لوگوں میں اجاگر کرتے ہیں۔ یقیناً آج یہ بڑی تکلیف کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسٹڈیز یہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ 90% پاکستانیوں نے اپنی نصاب کی کتابوں کے علاوہ کوئی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ ہمارا مطالعہ ان شخصیات کے برابر تو نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی کہی ہوئی باتوں سے، ان باتوں سے، ان کے لکھے ہوئے الفاظ سے ہم یقیناً ایک انسپریشن لے سکتے ہیں۔ آج صبح ایک اور ہمارے لیے تکلیف دہ خبر یہ ہے کہ ضیاء محی الدین صاحب جو کہ ایک لیجنڈ کا درجہ رکھتے ہیں، وہ بھی ہم سے بچھڑ گئے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ 6:30 بجے صبح ان کا انتقال ہوا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 1941 میں پیدا ہونے والے ضیاء محی الدین صاحب انگریزی اور اردو زبان دونوں میں عبور حاصل تھا ان کو۔ آپ راڈا کے گریجویٹ تھے، یعنی رائل اکیڈمی فار ڈرامٹک آرٹس، اور زبردست ان کی ہمیشہ رینڈیشنز رہی ہیں۔ میری آخری ملاقات 2 ماہ پہلے، یعنی 2 ماہ پہلے تک بھی وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، بہت ساری جگہوں پہ اپنی جو انٹرپریٹیو ریڈنگ ریسائٹلز کے لیے آتے تھے۔ جب تک ان کی صحت نے اجازت دی تو اس طرح کے ریسائٹلز میں وہ بخوبی پارٹیسپیٹ کرتے رہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ دا کلاسک مووی لارنس آف اریبیا میں بھی، ہالی ووڈ کی اس مووی میں بھی آپ کو اداکاری کرنے کا موقع ملا۔ یقیناً آج کئی لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ سدرا آپ وی سی یو آن ٹی وی اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کا مطالعہ ہے اور اے ویل ریڈ پرسن۔ مجھے لگتا ہے یہ بینچ مارکس ان لوگوں کے سیٹ کیے ہوئے ہیں۔ جب میں بچپن میں ہم پی ٹی وی دیکھتے تھے تو اکثر ہم ان لوگوں کو دیکھتے تھے ہوسٹ کرتے ہوئے، کوئی بھی میزبانی کے فرائض ادا کرتے ہوئے۔ تو اٹ واز اے گیون کہ اگر آپ نے ہوسٹ بننا ہے، اگر آپ نے ایک پروگرام کی میزبانی کرنی ہے تو آپ کا مطالعہ ہونا چاہیے، آپ ویل ریڈ ہونا چاہیے، آپ کا ہوم ورک ہونا چاہیے، اور پھر یقیناً میرے ڈیبیٹنگ کریئر نے بھی مجھے ہیلپ کی۔ لیکن آج مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب لوگ آ کے یہ کہیں کہ آپ ٹیلی ویژن پہ ہیں یا آپ مارننگ شو کرتی ہیں اینڈ یو نو سو مچ، آئی مین
wasn't that the benchmark? It is a given. اور یقیناً پاکستان نے بہت پائے کے لوگ اور بڑے زبردست اداکار، ریسائٹلز، میزبانی، یعنی آپ تمام جانراز کو دیکھ لیجئے. امجد اسلام امجد صاحب اپنے آپ میں ایک پوری اکیڈمی تھے. یقیناً اسی طرح ضیاء محی الدین صاحب کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا انگریزی، کیا اردو، کیا تھیٹر، ثنا خوانی، یعنی all of it, they were so complete in what they did and with so much passion. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم ان کے جیسے بن سکیں یا ان سے انسپائر ہو سکیں اور اس چیز کو آگے لے کر بڑھ سکیں.